بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے وعدے کی پابندی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی نشانی بیان فرماتے ہیں کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو امانت دار بھی ہوتے ہیں اور وعدہ وفا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جو آدمی اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتا، اپنے ایگریمنٹس کی تکمیل نہیں کرتا، مکمل نہیں کرتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کا موقع ہے۔ ادھر سے مکہ سے ابو جہل اپنی فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار نفوس قدسیہ کو لے کر مدینہ شریف سے باہر آتے ہیں۔ حضور کے دو صحابی جو اس وقت مدینہ پاک میں نہیں تھے، حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد حضرت یمان، ان کو خبر ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادہ سے مدینہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا یہ بہت افضل کام ہے، اس کا بہت بڑا اجر اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اپنے باپ کو لے کر، اور یہ دونوں بہت بہادر اور جنگجو آدمی تھے، یہ بدر کی طرف نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ راستے میں اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ابو جہل کے لشکر سے ان کا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل کے لشکر نے انہیں گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے سچ بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، میرا نام حذیفہ ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں حضرت یمان، اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تم اپنے نبی کے پاس جاؤ گے تو ان کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہونے والی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تم ان کے ساتھ شامل ہو کر ہمارے مقابلے میں لڑائی پر آؤ گے، اس لیے لڑائی میں جنگ میں بھی ہم نے تمہیں مارنا ہے، تو ہم تمہیں پہلے ہی مار دیتے ہیں، یا یہ وعدہ کرو کہ تم اپنے نبی کے ساتھ ہمارے مقابلے میں جنگ پر نہیں آؤ گے۔ تو انہوں نے مجبوری کے عالم میں، گویا آپ یہ سمجھیں کہ گن پوائنٹ پر یہ وعدہ کر لیا کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ جذبہ تو موجزن ہوتا ہے کہ میں جہاد میں شریک ہوں، اور جہاد بھی وہ کہ جس کے قائد اور سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو حضرت حذیفہ اپنے باپ کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ سرکار، ہماری دلی تمنا ہے کہ ہم آپ کی سرکردگی میں جہاد میں حصہ لیں، لیکن ابو جہل نے بزور شمشیر ہم سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے نہیں، آپ کے ساتھ اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب جیسے آپ کا حکم ہو، اور ویسے بھی الحرب خدعۃ، جنگ تو ہوتی ہی دھوکہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہماری جنگ جو ہے وہ دھوکہ نہیں ہوتی، ہم جو جنگ کر رہے ہیں یہ اسلامی اصولوں کی بالادستی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے اعلاء کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے جنگ، جس کو اسلام میں جہاد کہا گیا ہے، اس کی ابتدا ہی میں اخلاقی اصولوں کو پس پشت پھینک دیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر راضی نہیں ہوگا، اور ظاہر فتح شکست بندوں کی کثرت اور قلت پر تو منحصر نہیں ہے نا، فتح یا شکست تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ تم ابو جہل سے وعدہ کر چکے ہو کہ اس کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لو گے، اگرچہ ہماری تعداد قلیل ہے، ہم 313 ہیں اور وہ
1000 ہیں اور ہمیں ایک ایک آدمی، ایک ایک جنگجو کی اشد ضرورت ہے، لیکن چونکہ تم وعدہ کر چکے ہو، اور یہ میں پہلے میں یہ ارشاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کو میں یہ تعلیم دیتا رہتا ہوں کہ وعدے کو نبھانا یہ اسلامی شعار ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافقوں کا عمل ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہمیں خواہ فتح ہو خواہ شکست ہو، چونکہ تم وعدہ کر چکے ہو اس لیے تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو۔ تو اسی بات سے آپ سوچ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مشکل حالات میں جب ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، جنگ کے وقت میں وعدہ نبھایا، اور ہم لوگ ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اور بغیر کسی شدید مشکل کے بس وعدہ کر بھی لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار وہ مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا یا مجھے وقت نہیں ملا تھا اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آ سکا، وعدہ نہیں نبھا سکا۔ تو وعدے کی پابندی یہ اسلام کا شعار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قولی، فعلی، افراد کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے اور معاشرتی سطح پر یا ملکی سطح پر کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔